سندھ بعد کا تیسرا سفر۔ دوستو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بغداد پہنچ کر میں دوبارہ پرسکون زندگی گزارنے لگا۔ مجھے یاد بھی نہ رہا کہ پچھلے سفر کے دوران میں کئی مرتبہ مرتے مرتے بچا تھا۔ دن رات دعوتیں اڑانے کے سوا مجھے کوئی کام نہ تھا۔ چند مہینے تو آرام سے گزر گئے۔ اس کے بعد میرا دل گھر بیٹھنے سے گھبرانے لگا۔ مجھے تو سیر سپاٹے کا چسکا لگ گیا تھا۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا۔ پچھلے خطروں کو بھول بھال کے میں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ بازار سے عمدہ اور نادر مال خریدا اور سامان سے لدا پھندا دریائے دجلہ کے راستے بصرہ جا پہنچا۔ بندرگاہ میں ایک جہاز نظر آیا جس پر بہت سے دولت مند سوداگر اور دیندار مسافر سوار تھے۔ پتہ چلا کہ جہاز آج کل میں روانہ ہوا چاہتا ہے۔ میں سامان لدوا کر اس جہاز پر سوار ہو گیا۔ ہوا موافق تھی اور ہم خیر و عافیت سے سفر کرتے چلے گئے۔ کبھی اس جزیرے پر 2 دن ٹھہرنا، کبھی اس بندرگاہ پر 4 دن رکنا۔ گویا سیر کی سیر اور تجارت کی تجارت۔ اسی طرح چلتے چلاتے ایک دفعہ ہم سمندر میں کافی دور نکل گئے۔ جدھر نظر دوڑاتے نیلی نیلی لہروں کی ریل پیل اور نیلے آسمان کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ایک دن جہاز کا کپتان کھڑا آنکھوں پر ہتھیلی کا سایہ کیے سامنے افق کا جائزہ لے رہا تھا کہ یکایک اس نے زور کی چیخ ماری، پگڑی اتار پھینکی اور پاگلوں کی طرح اپنی داڑھی نوچنے اور کپڑے پھاڑنے لگا۔ ہم سب دوڑ کر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ بندہ خدا، یہ بیٹھے بٹھائے تجھ پر کیا دورہ پڑا؟ خیریت تو ہے؟ کپتان نے آہ بھر کر کہا، جہاز والو، اب تمہیں خدا ہی بچائے تو بچائے، ورنہ یہاں سے جان سلامت لے جانے کی کوئی امید بظاہر نظر نہیں آتی۔ ہوا نے ہمیں صحیح راستے سے ہٹا کر ایسے علاقے میں پہنچا دیا ہے جہاں سے کبھی کوئی مسافر نہیں لوٹا۔ سامنے جو جزیرہ نظر آ رہا ہے اس کا نام جبل الازغب ہے۔ یہاں بالشتیوں کی ایک قوم آباد ہے جو انسانوں سے زیادہ بندروں اور لنگوروں سے مشابہ ہے۔ سنا ہے یہ کسی مسافر کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ افسوس، ہم تباہ ہو گئے۔ کپتان کی باتیں سن کر ہمارے چھکے چھوٹ گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ ہوا زبردستی ہمیں جزیرے کی طرف لیے جاتی تھی۔ جب ہمارا جہاز ساحل کے قریب پہنچ گیا تو آنن فانن جنگل سے ہزاروں بندرنما چھوٹے قد کے جنگلی چیخیں مارتے نمودار ہوئے اور سمندر میں کود کود کر جہاز کی طرف تیر کر آنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ٹڈی دل چلا آ رہا ہے۔ ذرا سی دیر میں وہ جہاز پر چڑھ آئے اور تعداد میں اتنے تھے کہ ہماری ہمت نہ ہوئی کہ انہیں روکیں ٹوکیں۔ ڈر یہ تھا کہ اگر ہم نے انہیں کچھ کہا تو کہیں یہ غصے میں آ کر ہمیں مار نہ ڈالیں۔ اس وقت جہاز کا جو منظر تھا وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ ہر طرف کالے کلوٹے، زرد زرد آنکھوں والے بالشتیے دانت نکالے چیخیں مارتے ہوئے دوڑے دوڑے پھر رہے تھے۔ ان کی بندروں جیسی شکلیں دیکھ کر اور کرخت بولی سن کر دل دہلا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مستولوں پر چڑھ گئے اور اپنے دانتوں سے چبا چبا کر بادبانوں کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ اتنے میں جہاز خشکی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے ہمیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری سمت سے زور کی ہوا چلنے لگی۔ وہ جہاز دھکیلتے ہوئے دور تک لے گئے اور جب وہ ہوا کی زد میں آ گیا تو اس پر چڑھ بیٹھے۔ ہوا جہاز کو ہانک کر ایک طرف لے گئی اور رفتہ رفتہ وہ ہماری نظر سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔ جہاز اور اپنے مال و اسباب چھن جانے کا افسوس تو بہت تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ جان بچی سو لاکھوں پائے۔ سچ یہ ہے کہ ان جنگلوں میں ہمیں جان سے مار دینا کیا بڑی بات تھی۔ ساحل سے اٹھ کر ہم نے جنگل کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے جزیرے پر جنگلی پھلوں اور میٹھے پانی کے چشموں کی کوئی کمی نہ تھی۔
پھل کھائے اور پانی پیا تو ذرا جان میں جان آئی اور ہم جزیرے میں گھومنے پھرنے لگے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی عمارت نظر آئی۔ ہم یہ کہہ کر کہ چلو رات بسر کرنے کا سامان تو ہوا، اس کی طرف لپکے۔ قریب جا کر دیکھتے کیا ہیں کہ ایک عالی شان محل کھڑا ہے اور اس کے چاروں طرف اونچی فضیل ہے۔ اتفاق سے آبنوس کا بنا ہوا پھاٹک چوپٹ کھلا پڑا تھا۔ صحن کے ایک کونے میں ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور کئی اتنے بڑے چولہے تھے کہ لکڑیوں کی بجائے ان میں درختوں کے پورے پورے تنے لگائے جا سکتے تھے۔ چولہوں کے پاس اتنی بڑی بڑی دیگیں اور سیخیں پڑی تھیں کہ ان میں پورا ہاتھی پرو، پکا یا بھون لو تو پتہ نہ چلے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ ہو نہ ہو یہ کسی دعوت کا سامان ہے، اور دیر تک صحن کے چکر لگاتے رہے کہ شاید کسی آدمی کی صورت نظر آ جائے۔ آخر ہمیں نیند آ گئی۔ سوتے سوتے یکایک ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ ہماری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو شام ہو چکی تھی اور پھاٹک کی طرف سے دھما دھم کی آواز آ رہی تھی۔ چند لمحے بعد پھاٹک میں ایسی بلا نظر آئی کہ ہمارے اوسان خطا ہو گئے اور کپ کپی چڑھ گئی۔ کہنے کو تو وہ بلا جیسی چیز تھی مگر اتنی ڈراؤنی کہ کسی نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ بہت لمبا قد، کالا کوئلہ رنگت، لال انگارہ سی آنکھیں، بھاڑ سا منہ، لمبے لمبے دانت باہر نکلے ہوئے، ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح سینے پر اور کان مشکوں کی طرح کمر پر لٹکے اور ناخن جیسے شیر کے پنجے۔ اس دیو کو دیکھ کر ہمارا دم ایسا خشک ہوا کہ اٹھ کر بھاگنے کا حوصلہ بھی نہ رہا، بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا ہوا چولہوں کے پاس جا بیٹھا اور لگا ہمیں گھورنے۔ تھوڑی دیر کی گھورا گھوری کے بعد وہ اچھل کھڑا ہوا اور دوڑ کر ہمارے پاس آیا۔ سب سے پہلے اس نے جھپٹا مار کر مجھے اٹھایا اور اس طرح الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا جیسے کسائی بھیڑ کو دیکھتا ہے۔ میں ٹھہرا دبلا پتلا آدمی، مجھ میں ہڈیوں کے سوا کیا تھا؟ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میرے ایک اور ساتھی کو اٹھا کر الٹنے پلٹنے اور ٹٹولنے لگا۔ اس طرح وہ ہر آدمی کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا رہا۔ آخر میں اس کا ہاتھ جہاز کے کپتان پر پڑا۔ بدقسمتی سے کپتان بہت موٹا تازہ اور تندرست آدمی تھا۔ دیو کو ایسا ہی نوالا درکار تھا۔ اس نے خوشی سے کلکاری مار کر کپتان کو زمین پر دے پٹخا اور جھٹکا دے کر اس کی گردن توڑ دی۔ پھر ہاتھ بڑھا کر ایک لمبی سی سیخ اٹھائی اور اس میں کپتان کو اس طرح پرو لیا جیسے کباب سیخ پر چڑھاتے ہیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ایک چولہے میں منو لکڑی جھونک کر آگ جلائی، اس پر کپتان کو اچھی طرح بھونا۔ جب کپتان بھن کر تیار ہو گیا تو آلتی پالتی مار کر بیٹھا اور اپنے لمبے ناخنوں سے گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگا۔ اس آدم خور دیو کا ظلم اور ندیدہ پن دیکھ کر ہمارا جی متلانے لگا۔ مختصر یہ کہ اس نے ہمارے سامنے کپتان کو خوب مزے لے لے کر کھایا اور بچی کھچی ہڈیاں اس کونے میں پھینک دیں جہاں پہلے سے ہڈیاں جمع تھیں۔ وہ پھر چولہے کے پاس ہی لیٹ کر سو گیا اور اس کے خراٹے رات بھر ہمیں تنگ کرتے رہے۔ جب وہ خراٹا لیتا تو ایسے معلوم ہوتا جیسے پہاڑ سے پتھر لڑکھ رہے ہوں۔ صبح تک وہ سوتا رہا اور پھر اٹھ کر چلتا ہوا۔ جب وہ دور نکل گیا تو ہم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ہم نے کہا، کاش ہم سمندر میں ڈوب جاتے یا بندر ہمیں مار ڈالتے، اس طرح آگ پر بھونے جانے سے تو بچ جاتے۔ خدا کی قسم یہ بہت بری موت ہے، لیکن جو خدا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب ہمارا مرنا یقینی ہے، یہاں سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔
یہ کہہ کر ہم اٹھے اور جزیرے میں کوئی چھپنے کی جگہ یا وہاں سے بھاگ نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگے، مگر ہمیں نہ راستہ ملا اور نہ چھپنے کی جگہ۔ ناچار ہم اسی محل میں لوٹ آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیو آیا اور ہمارے ایک ساتھی کو بھون کر کھا گیا۔ صبح ہوئی اور وہ جا چکا تو ہم سر جوڑ کر بیٹھے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سب کی رائے تھی کہ اس طرح جان گنوانے سے کیا حاصل، اس دیو کو کسی طرح دھوکے سے مار ڈالنا چاہیے۔ میں نے کہا، اگر اسے مارنا ہی ہے تو پہلے ایک کام کرو، لکڑیاں جوڑ کر ایک کشتی بنا لو تاکہ اسے مارنے کے بعد اس جزیرے سے نکل جائیں۔ میرا کہا سب نے مان لیا۔ ہم نے جا کر ایک کشتی بنائی اور اس میں بہت سے پھل رکھ دیے تاکہ سفر میں کھانے کے کام آئیں۔ شام کو دیو لوٹا اور پہلے کی طرح ہمارے ایک ساتھی کو کھا لیا۔ جب وہ سویا اور خراٹے لینے لگا تو ہم نے 2 سیخیں اٹھائیں اور آگ جلا کر انہیں اتنا گرم کیا کہ وہ انگاروں کی طرح لال ہو گئیں۔ اس کے بعد ہم دیو کے پاس آئے اور پورے زور سے سیخیں اس کی آنکھوں میں جھونک دیں۔ وہ بڑے زور سے چیخا اور اٹھ کر ہمیں ڈھونڈنے لگا۔ ہم ادھر ادھر دوڑتے پھرے اور اس کے ہاتھ نہ آئے۔ وہ اندھا ہو چکا تھا، اس لیے ہمیں پکڑنے میں ناکام رہا۔ اس کے باوجود خوف کے مارے ہماری بری حالت تھی۔ آخر وہ مایوس ہو کر محل سے باہر چلا گیا۔ ہم بھی جھٹ پٹ کشتی کی طرف دوڑے۔ ابھی اس پر سوار ہو ہی رہے تھے کہ وہ دیو اپنے سے بھی زیادہ لمبی ترنگی اور ڈراؤنی دیونی کو ساتھ لیے آ پہنچا۔ دونوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر تھے۔ ہم نے کشتی سمندر میں ڈال دی۔ انہوں نے پتھر پھینکنے شروع کیے۔ ان پتھروں سے ہمارے بہت سے ساتھی مارے گئے، صرف میں اور 2 اور آدمی زندہ بچے۔ سمندر میں لہروں کے زور سے چلتے چلاتے ہم ایک اور جزیرے پر پہنچے۔ شام تک اس کی سیر کی۔ رات ہوئی تو ایک جگہ پڑ کر سو رہے۔ ایک ساتھی کے چیخنے چلانے سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑے اژدہے نے اسے نگل لیا ہے، صرف اس کا سر باہر ہے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ اسے پورے کا پورا نگل گیا۔ ہمیں اپنے ساتھی کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اسے ہڑپ کر کے اژدہے نے اپنی راہ لی۔ میں اور میرا ساتھی ایک دوسرے سے کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ ہر نئی موت پرانی موت سے بدتر نظر آتی ہے۔ آدم خور دیو سے نجات ملی تو اس ظالم اژدہے کے ہتھے چڑھ گئے۔ صبح کو اٹھ کر ہم نے جزیرے کی سیر کی، میوے کھائے اور ندیوں سے پانی پیا۔ شام کے وقت ہمیں ایک بہت بڑا اور اونچا درخت نظر آیا۔ ہم یہ سوچ کر اس پر چڑھ گئے کہ اژدہا یہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ افسوس کہ یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ رات کو اژدہا آنکھیں چمکاتا آیا اور درخت پر چڑھ کر میرے ساتھی کو نگل گیا اور چلتا بنا۔ جب دن نکلا تو میں درخت سے اترا۔ ڈر کے مارے مجھ سے چلا بھی نہ جا رہا تھا۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اژدہے سے کیسے جان بچاؤں۔ اچانک مجھے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ میں نے بہت سی لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک پنجرا سا بنا لیا اور اس کے اندر بیٹھ گیا۔ رات کو اژدہا آیا مگر لکڑیوں کی وجہ سے وہ مجھ تک نہ پہنچ سکا، بس ارد گرد چکر کاٹتا اور پھنکارتا رہا۔ آخر صبح کی روشنی نمودار ہوئی اور اژدہا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے پنجرے سے نکل کر مایوسی کے عالم میں ساحل کا رخ کیا۔ سوچتا تھا کہ خود کو سمندر میں گرا دوں گا۔ اتنے میں دور ایک جہاز نظر آیا۔ میں نے ایک درخت کی بڑی سی ٹہنی توڑ کر ہلانی شروع کی اور شور مچایا۔ میری قسمت اچھی تھی، جہاز والوں کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ وہ جہاز کو ساحل تک لے آئے، مجھے دیکھ کر حیران ہوئے اور پھر اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے انہیں اپنی کہانی سنائی، جسے سن کر ان کی حیرت اور بڑھ گئی۔ بہت دن بعد اچھا کھانا کھانے کو ملا۔
میں نے پیٹ بھر کر کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا جس کی مہربانی سے میری جان بچی۔ جہاز چلتے چلتے ایک جزیرے پر پہنچا۔ سوداگروں نے وہاں اتر کر مال بیچنا اور خریدنا شروع کیا۔ ادھر کپتان نے مجھ سے کہا، تو نے بہت آفت جھیلی ہے، میں تجھے تھوڑا سا فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ تو اپنے وطن خیریت سے پہنچ جائے اور مجھے دعائیں دے۔ ہمارے ساتھ ایک مسافر تھا جو راستے میں گم ہو گیا، معلوم نہیں زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ اس کا مال جہاز پر پڑا ہے، وہ لے جا کر جزیرے پر بیچ آ، جو آمدنی ہوگی اس میں سے کچھ حصہ تیرا ہوگا، باقی ہم بغداد میں اس کے گھر والوں کو تلاش کر کے دے دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مال اتارا گیا تو بندرگاہ پر چنگی کے منشی نے کہا، کپتان صاحب یہ مال کس کا ہے؟ رجسٹر میں کس کا نام لکھوں؟ کپتان بولا، سندھ باد جہازی کا نام لکھو، وہ سفر کے دوران گم ہو گیا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی اور کپتان کو غور سے دیکھا تو پہچان لیا اور جا کر کہا، صاحب آپ کو پتہ ہے کہ سامان کے مالک پر کیا گزری؟ کپتان نے جواب دیا، ہم ایک جزیرے پر رکے تھے، وہاں وہ کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے کہا، ارے صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے، میں ہی سندھ باد جہازی ہوں۔ اس جزیرے پر اتر کر سیر کرتے کرتے میں ایک جگہ سو گیا تھا، جب آنکھ کھلی تو جہاز جا چکا تھا۔ یہ مال میرا ہے۔ اس بات کی گواہی وہ سوداگر دے سکتے ہیں جو ہیروں کی تجارت کرتے ہیں۔ ان سے میری ملاقات ان پہاڑوں پر ہوئی تھی جو ہیروں کی وادی کے گرد واقع ہیں، اور پھر میں نے انہیں اپنا سارا واقعہ سنایا۔ میری باتیں سن کر بہت سے سوداگر میرے آس پاس جمع ہو گئے۔ کوئی کہتا کہ یہ آدمی سچا ہے، کوئی مجھے جھوٹا قرار دیتا۔ ایک سوداگر نے جب ہیروں کی وادی کا ذکر سنا تو میرے قریب آیا اور کہنے لگا، ہاں یہی وہ آدمی ہے جو ہیروں کی وادی سے زندہ سلامت نکل کر ہمارے پاس پہنچا تھا۔ میں نے تم لوگوں کو پورا قصہ سنایا تھا کہ کس طرح میری پھینکی ہوئی بھیڑ کے ساتھ لٹک کر وہ وادی سے نکلا تھا اور مجھے بہت سے نہایت قیمتی ہیرے تحفے میں دیے تھے۔ پھر ہم اسے بصرے تک ساتھ لے گئے تھے۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کا نام سندھ باد جہازی ہے اور کس طرح وہ ایک جزیرے پر اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا تھا۔ جب میں نے تمہیں یہ قصہ سنایا تھا تو تم سب ہنسے تھے اور اسے گپ سمجھے تھے۔ آخر قصہ سچا نکلا نا؟ اس کے بیان کا بڑا اثر ہوا اور کپتان نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے مال کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ میں نے اسے نشانیوں کی خبر دی اور یہ بھی بتایا کہ بصرے سے روانہ ہوتے وقت ہم دونوں کی کیا بات ہوئی تھی۔ آخر کپتان کو یقین آ گیا کہ میں ہی سندھ باد جہازی ہوں۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا، زندہ بچ جانے پر مبارکباد دی اور کہا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ میں نے اپنا مال لے جا کر بیچنا شروع کیا، نیا مال بھی خریدتا رہا۔ اس سفر میں مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ہم جزیرے جزیرے سفر کرتے سندھ کے ملک جا پہنچے، وہاں بھی خوب مال بیچا اور خریدا۔ اس طرف کے سمندر میں عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک مچھلی نظر آئی جو گائے کی شکل کی تھی، ایک اور مچھلی کی صورت گدھے سے ملتی جلتی تھی۔ ایک چڑیا بھی دیکھی جو پانی پر انڈے دیتی ہے، پانی پر ہی انہیں سیتی ہے اور کبھی خشکی پر نہیں آتی۔ پھر ہم اللہ کے حکم سے روانہ ہوئے۔ ہوا کا رخ ہمارے حق میں تھا۔ سفر بڑے آرام سے کٹا اور ہم بصرے پہنچ گئے۔ وہاں چند روز ٹھہر کر میں بغداد چلا آیا اور اپنے گھر گیا۔ گھر والے اور دوست مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سچ یہ ہے کہ میں نے اس سفر میں اتنا کمایا کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ میں نے لوگوں کو تحفے تحائف دیے، غریبوں کی مدد کی اور دوستوں کو دعوتیں کھلائیں۔
خدا نے چاہا تو کل میں اپنے چوتھے سفر کا احوال سناؤں گا جو بہت عجیب ہے۔ یہ کہہ کر سندباد جہازی نے سندباد حمال کو 100 اشرفیاں دیں۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا۔ دعوت کھانے والے آپس میں یہی باتیں کرتے رہے کہ کیسے کیسے حیران کر دینے والے واقعات سننے کو ملے ہیں۔ دعوت کے بعد سندباد حمال رخصت ہوا اور گھر جاتے ہوئے راستے بھر ان باتوں کو دل میں دہراتا رہا جو سندباد جہازی کی زبانی سنی تھیں۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز پڑھ کر اس نے سندباد جہازی کی حویلی کی راہ لی۔ باقی دوست بھی جمع ہو چکے تھے۔ کھانے پینے اور گپ لگانے سے فارغ ہوئے تو سندباد جہازی نے اپنے چوتھے سفر کی کہانی کا آغاز کیا۔